جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، ان قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دریاؤں پر بھی حکومت۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضور غوث پاک نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا، اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو، اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لو۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ تو شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی ھذا علی رقبہ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچا، اور فرمایا، بلغت دماغ الاوراسی وغینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ حضور غریب نواز قدس السرہ العالی سلطان الہند ہوئے، اور یہاں تمام اولیاء عہدما بعد آپ کے محکوم اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان پر سلطان کی طرح حاکم ٹھہرے۔ نہ کیوں سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، نہ کیوں سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو طلوہ غوث اعظم کا۔
سبحان اللہ۔ سروں پر لیتے ہیں جسے تاج والے، سروں پر لیتے ہیں جسے تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ یا چھوٹا سا ہجوم۔ محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے۔ عاشق ایسے محو ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدے کے سوا کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں۔ وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب یعنی محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے۔ وہ اپنے خالق عز و جل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ خوف یہ گناہ گاروں کو ہوتا ہے، رہبہ یہ عابدین کو ہوتا ہے، خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، گناہ گار کا خوف عذاب سے، عابد کا خود عبادت کے ثواب کے ضائع ہو جانے سے، اور عالم کا خوف طاعات میں شرک حنفی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے، اور عارفین کا خوف ہیبت و تعظیم سے ہے، اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا، اور ان تمام اقسام کے حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ عز و جل ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو مزید پختہ فرما دے۔ آمین بجاہ النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً 90 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عنایت فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔